اپنی تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ اللہ نے چاہا ہے تو جادو ہوا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو جادو نہ ہوتا۔ اس میں نہ ہی جادوگر کا کمال ہے نہ کسی کا، صرف اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے اور اپنی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے کہ میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا، ایسے ہونا ہی ہونا تھا۔ کچھ لوگ گلہ شکوے کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسے ہونا تھا، ہم ہی اللہ کو ملے ہیں، ہمارے سے فلاں فلاں، تو یہ چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بات کریں گے جادو کے حوالہ سے کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں، آسان طریقے ہیں جس سے جادو سے محفوظ رہا جا سکے، اور کون سے ایسے طریقے ہیں کہ اگر کوئی انسان جادو کے اندر ملوث ہو جائے، اس پر جادو حاوی ہو چکا ہو، اس پر جادو ہو چکا ہو، وہ روحانی مریض بن چکا ہو، تو وہ اپنا علاج کن کن آسان طریقوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ میں کام طریقے آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کو چاہے نوٹ کر لیجئے، چاہے غور سے ان کو سنیے گا۔ اگر کوئی جادو کا مریض ہے تو وہ اس سے شفا بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ان کاموں کے ساتھ خود کی حفاظت بھی جادو سے کروا سکتا ہے۔ پہلی بات، اگر کوئی انسان جادو کا مریض بن جائے، اس پر جناتی اثرات ہوں، وہ جادو کے گھیرے میں آ جائے، وہ خود کو روحانی مریض سمجھے اور اس پر روحانی مریض کی علامات ہوں، تو جب اس نے علاج کروانا ہے تو جو سب سے ضروری ہدایت ہے اور سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب علاج کروائے تو سب سے پہلے اس بات کی تحقیق کرے کہ میں جس معالج سے اور جس طریقے کے ساتھ علاج کر رہا ہوں یا پھر کروا رہا ہوں وہ شرعی طریقہ ہو، وہ سنت طریقہ ہو، وہ قرآن و حدیث کے مطابق طریقہ ہو۔ اگر وہ سنت طریقہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر غیر شرعی طریقے سے کوئی علاج کر رہا ہے کوئی معالج، تو اس کے پاس جانے سے گریز کریں، اس سے دوری اختیار کریں۔ آج کل بہت سوشل میڈیا پر ایسے معالج بیٹھے ہیں، جی ہم آپ کا علاج کریں گے، اتنے بکرے لگیں گے۔ یقین مانیں ایسی کال سننے کو ملتی ہیں، ایسے لوگوں کے باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ نے علاج کروانا ہے سنت طریقے اور شرعی طریقے سے۔ دوسری بات جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ علاج کروا رہے ہوں، جب کوئی مرد ہو یا پھر کوئی عورت ہو جو کہ علاج کروا رہا ہو، تو آپ نے نہ ہی بھروسہ معالج پر رکھنا ہے نہ ہی پڑھائی پر رکھنا ہے، پہلے آپ نے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے بیماری دی، اللہ ہی مجھے شفا دینے والا ہے۔ یہ معالج اور یہ جو پڑھائی ہے یہ ایک وسیلہ ہے اللہ کے طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو نہ ہی بھروسہ آپ نے پڑھائی پر کرنا ہے اور نہ ہی معالج پر کرنا ہے، اپنے بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ یہ دوسری بہت اہم ہدایت۔ تیسرا کام، سب سے پہلے جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی بیماری لاحق ہو جائے، آپ بیماری کا شکار ہو جائیں، جب آپ مریض بن جائیں، تو آپ نے اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بیمار کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، شفا دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی جادو میرے پہ ہوا ہے، نہ ہی یہ جادوگر کا کمال ہے نہ ہی کروانے والے کا کمال ہے، یہ اگر کمال ہے تو میرے اللہ کا کمال ہے۔ اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہا، ہو سکتا میں گنہگار ہوں، اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہا، مجھے آزمانا چاہا تو میرے اوپر یہ جادو ہوا۔ اپنی تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ اللہ نے چاہا ہے تو جادو ہوا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو جادو نہ ہوتا۔ اس میں نہ ہی جادوگر کا کمال ہے نہ کسی کا، صرف اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے اور اپنی تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے کہ میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا، ایسے ہونا ہی ہونا تھا۔ کچھ لوگ گلہ شکوے کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسے ہونا تھا، ہم ہی اللہ کو ملے ہیں، ہمارے سے فلاں فلاں، تو یہ چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ چوتھا کام، یہ جو میں پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ایسا ہے کہ ہر دوسرا انسان اس میں شکار ہے۔ جب بھی کوئی روحانی مریض بنتا ہے، کوئی روحانی اس کو مسئلہ ہوتا ہے کوئی جادو جنات کا، تو پہلے تو لوگ اپنے محلوں سے پوچھتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے پوچھتے تھے کہ معالج ہو تو ہمیں بتائیے۔ لیکن جدید دور ہے، ہر کوئی بھی بیماری ہو لوگ فوراً سے فون اٹھاتے ہیں اور یوٹیوب پر یا نیٹ پر سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا معالج مل جائے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر ہی ایسا ہے کہ اگر آپ 10 لوگوں کو دیکھتے ہیں، 10 میں سے
سے تقریباً 7-8 فراڈ ہوتے ہیں۔ تو جس معالج کو آپ انتخاب کریں، آپ پہلے سوچیں سمجھیں، اس کی ہر چیز کو دیکھیں کہ جس معالج کے پاس میں جا رہی ہوں یا پھر جا رہا ہوں علاج کروانے کے لیے، یا پھر اسے کنٹیکٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ معالج کیسا ہے، اس کی باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں، وہ کن کی باتیں کرتا ہے، وہ جھوٹی باتیں کرتا ہے، سچی باتیں کرتا ہے، وہ اللہ کی بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، یا پھر بابوں کی بات کرتا ہے، وہ کس کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو عقل شعور عطا کی ہے، انسان کو تو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معالج کیسا ہوگا، یہ انسان کیسا ہوگا۔ تو معالج کا انتخاب کرنے میں بہت ہی باریک بینی سے انتخاب کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو معالج وہ دیکھیں کہ جو شریعت کے مطابق ہو، جس کا علاج شریعت کے مطابق ہو، جس کی پڑھائی شریعت اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ جس سے آپ علاج کروا رہی ہوں یا کروا رہے ہوں وہ کہے کہ خون کا چڑھاوا چاہیے، بکروں کا گوشت کا چڑھاوا چاہیے، فلاں جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ زمانہ جہلیت کے کام تھے جو کفار کیا کرتے تھے۔ دین اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز کا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی تصور نہیں پایا جاتا۔ اگر روحانی مریض کا علاج ہو سکتا ہے تو وہ قرآن سے یا حدیث سے اور قرآن کی آیتوں سے، یا پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں صرف اس سے ہو سکتا ہے۔ تو معالج کا انتخاب کرنے میں آپ بہت باریک بینی سے اور عقل و شعور سے اس کا انتخاب کریں۔ 5ویں چیز، جو بھی پڑھائی آپ کو معالج بتلائے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس کو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ جو بھی کام خالص نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو جو بھی پڑھائی کریں یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ ایمان اللہ نے دینا ہے، اس پڑھائی نے نہیں دینا، تو نیک نیت کے ساتھ خالصتاً اپنی شفا کے لیے اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر نیت کا خالص ہونا، اس میں بھی بہت اہم کردار ہے اس کا۔ 6ٹھی بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میں نے باتیں بتائیں ان میں سے جو اس کو چاہے آپ اول پہ لے لیں، یہ بہت عمدہ اور بہت ہی ضروری، اور اس کے بعد بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے۔ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جی ہم کسی مریض کے ساتھ کانٹیکٹ کریں تو پوچھا جاتا ہے جی آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ سارے مسئلے بتاتا ہے، مجھ پر یہ ہوا، ایسے ہوا، خون کے چیٹے، پانی کے چیٹے، ایسے جن حاضر، فلاں کام ہوا۔ تو پڑھائی بتائی دی جاتی ہے، تو پڑھائی وہ کرتے ہیں لیکن ان کو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد کال کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے شروع میں ہی کہ آپ نے فرائض کو پابندی کے ساتھ پکڑنا ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے تو اپنے نمازوں کو پڑھنا ہے، آپ صدقہ نہیں دیتے آپ نے صدقہ دینا ہے، آپ قرآن نہیں پڑھتے اپنے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ انسان ہے، وہ روحانی مریض ہے، وہ جادو کا مریض ہے، لیکن وہ انسان نماز نہیں پڑھتا تو اس کو پڑھائی کیا اثر دے گی؟ جہاں آپ نے پڑھائی اپنے روحانی مرض کے لیے کرنی ہے وہاں آپ نے فرائض کو بھی پہلے رکھنا ہے۔ جب آپ فرائض کو سر انجام دیں گے، فرائض کو پورا کریں گے تو پڑھائی بھی اثر کرے گی۔ جب تک آپ فرائض کو سر انجام نہ دیں گے، نمازوں کی کوتاہی کریں گے، قرآن کی کوتاہی کریں گے، تب تک پڑھائی کوئی بھی اثر نہیں کرے گی۔ تو پڑھائی کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے کون سے فرض چھوٹ رہے ہیں، آپ نے پہلے وہ فرض پورے کرنے ہیں، پھر پڑھائی کو شروع کرنا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ اگر کہ روحانی مریض ہو جائے تو اس کو کوئی اچھا معالج نہ ملے تو وہ مختصر سا اپنا علاج وقتی طور پر کیسے کر سکتا ہے؟ میں جو علاج آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس علاج سے مکمل ہی آپ کو شفا ہوگی، کیونکہ یہ قرآن کی آیات میں آپ کو بتاؤں گا اس سے شفا تو ملے گی، لیکن کچھ لوگوں کا مسئلہ اتنا کرٹیکل ہوتا ہے کہ اس کا علاج غذا کے ساتھ بھی ضروری ہوتا ہے، اس کا علاج معالج کے سمجھنے سے بھی ضروری ہوتا ہے، اس کا علاج معالج کو بتانے سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ معالج اپنے حساب سے اس کی پڑھائی دے۔ میں آپ کو یہ جنرلی ایک پڑھائی بتا رہا ہوں، اگر کسی کو بھی گھر کے اندر کوئی سیب وغیرہ کا جادو جنات کا مسئلہ ہو تو اس پڑھائی کو پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے اس کو فرق محسوس ہوگا۔ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آیت الکرسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، آیت الکرسی کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت الکرسی جو ہے ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو جنات کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے، جادوگروں کی کمزوریوں میں سے کمزوری آیت الکرسی ہے، تو آپ نے آیت الکرسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی ساتھ 2 آیتیں ملا کر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سورۃ البقرہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 چیزیں ہوگی، آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ اور
سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنے گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب روزانہ کی بنیاد پر مجھے پتا ہے کہ پوری سورۃ بقرہ پڑھنی مشکل ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ کوئی اس میں قباحت والی بات نہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر 2 صفحے پڑھ لیں، ایک ربع پڑھ لیں، پائیہ پڑھ لیں، ایک آدھا سپارہ پڑھ لیں، جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ ترتیب سے شروع کریں۔ ایک دن آپ نے سورۃ بقرہ شروع کی، آپ نے ہفتے کے اندر مکمل کر دی، پھر آپ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں۔ ایسے کثرت کے ساتھ جیسے آپ قرآن کی تلاوت گھر میں کرتے ہیں، ویسے ہی سورۃ البقرہ کا ایک ٹائم رکھ لیں، صبح کے وقت، شام کے ٹائم اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ البقرہ جو ہے یہ جادو جنات کو مٹانے والی ہے۔ یہ جو اسیب زدہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اسیب زدہ گھر ہوتے ہیں، ان سے ان چیزوں کو بگانے والی ہے۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ جادو جنات کا علاج ہے، ایک پراپر علاج ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علاج میں ایک بہت ہی بہترین جو ایک عمل ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے یہ ساری پڑھائی کرنی ہے وہاں آپ نے کچھ بیری کے پتے لے لینے ہیں۔ آپ نے ایک وقت میں کوئی 7 بیری کے پتے لے کر ان کو کوٹ کر ان کو پانی کے اندر ملا لینا ہے، اور وہ پانی آپ نے اپنے جسم پر بہانا بھی ہے، اور اس کے بعد اس کے چھینٹے بھی اپنے جسم پر مارنے ہیں، اور اس بیری کے پتوں کے اندر اتنا پانی شامل کر لیں کہ جتنا آپ اس سے غسل کرتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ ان بیری کے پتوں کا جو پانی ہے اس سے آپ دن میں 2 بار، یا آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو 2 بار، نہیں تو پھر روزانہ اگر 1 بار مناسب ہے تو 1 بار اس سے غسل لازماً کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتوں سے جادو کا علاج جو ہے وہ بہت جلد ہوتا ہے۔ جو بیری کے پتے ہوتے ہیں جب انسان اپنے جسم کو ان سے پاک کرتا ہے تو جنات اس جسم سے دور بھاگتے ہیں، تو بیری کے پتوں کے ساتھ اپنا علاج کرنا یہ بھی بہت عمدہ چیز ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، خود پر دم کرنا ہے۔ میں آپ کو طریقہ بھی آگے جا کے بتلاتا ہوں، میں صرف آپ کو آیتوں کے نمبر بتا رہا ہوں، اگر میں آپ کو آیتیں بھی پڑھ کر سناؤں گا تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہوگی۔ آپ صرف موبائل سے بھی سرچ کر سکتی ہیں یا پھر آپ قرآن سے بھی سرچ کر سکتی ہیں یا پھر کر سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک، اس کے آگے سورۃ یونس کی آیت 79 سے لے کر 82 تک، اس کے آگے سورۃ طٰہٰ کی آیت 65 سے لے کر 70 تک۔ یہ تمام جو آیتیں ہیں آپ نے ان کو اپنے پاس جب پڑھنا ہے تو پانی رکھ لینا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے بھی، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہوئے بھی، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بھی، سورۃ بقرہ پڑھتے ہوئے بھی، اور جو میں نے آیتیں آپ کو بتائی ہیں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے ان چیزوں کو پڑھنا ہے تو آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھتے وقت آپ نے پاس پانی کا جگ یا پانی کی بوٹل رکھ لینی ہے، تو جب آپ نے پڑھتے جانا ہے اس پر دم کرتے جانا ہے، تو وہ اس پانی کو آپ نے پینا بھی ہے، اپنے اوپر چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، اور اس پانی کو آپ نے اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر اس کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، چاروں کونوں پر، اپنے بستر پر، اپنے بیڈ پر، بیڈ کے نیچے، اپنی چارپائی کے نیچے، اور اپنے گھر کے چاروں کناروں پر، اپنے گھر کے جو جتنے بھی دروازے ہیں ان دروازوں پر، باہر مین گیٹ کے دروازے پر، سب جگہ آپ نے اس کا چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس بیماری سے، اس اسیب سے اور جادو جنات سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو شرعی طریقے سے اپنا علاج کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ عالم بالصواب۔